اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مطلب جبرائیل آئے، 4 سوال کیے کہ اللہ کے نبی ایمان کیا ہے، پھر کہا اسلام کیا ہے، پھر کہا احسان کیا ہے، پھر کہا قیامت کب آئے گی، قیامت۔ اللہ کے نبی نے چاروں کی تفصیلاً جواب دیے۔ ان میں ایک چیز ایمان کے بارے میں پوچھا، اللہ کے نبی نے جواب دیا، الحمدللہ ہم سب ایماندار ہیں، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پوچھے اسلام کیا ہے، حضور نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، یہ چیزیں گنی، الحمدللہ یہ بھی ٹوٹی پھوٹی ہم کر رہے ہیں۔ حضور نے پھر قیامت کی نشانیاں بیان کی، یہ نشانیاں ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہیں۔ ایک چیز حضور نے بیان فرمائی، انہوں نے پوچھا احسان کیا ہے، حضور نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے اللہ کی عبادت یوں کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ تیرے بس میں نہیں ہے تو یہ سوچ اور یہ خیال اور یہ تصور اپنے دل و دماغ میں جما کر عبادت کر، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھے۔ اس صفت کا نام کیا؟ احسان۔ اس صفت کا نام کیا ہے؟ ان اللہ مع المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس احسان کا یہ مطلب نہیں ہے دوسروں کے ساتھ جو ہم اچھا برتاؤ کرتے ہیں، وہ بھی شریعت کے اندر ثواب کا کام ہے، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں احسان احسان احسان، اس کا مطلب یہ ہے عبادت اللہ کی یوں کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ خیال نصیب نہیں ہے تو اس خیال کے ساتھ کرو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ مجھے۔ یاد رکھو ہماری نمازیں اگر احسان کی کیفیت کے ساتھ ہوں گی تو ہماری بقیہ ساری زندگی میں بھی احسان کی صفت آ جائے گی۔ اس کی بھی مثال سمجھاتا ہوں، جس آدمی کو یہ صفت نصیب نہیں ہے اور جس کی یہ صفت نصیب ہے، اس میں کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ مثال سے سمجھیے، استاد کلاس میں ہو، بچوں کو دیکھ رہا ہو، تو بتائیے پھر بچے کتنے بادب ہو کے بیٹھتے ہیں؟ کیا شور کرتے ہیں؟ کیا شرارت کرتے ہیں؟ کیا کوئی غلط کام کر سکتے ہیں؟ استاد بیٹھا ہے دیکھ رہا ہے، اور استاد نہ ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مچھلی بازار کلاس سے بن چکا ہوتا ہے، شور شرابہ ہنگامہ، کیا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دوسری مثال، مالک دیکھ رہا ہے کہ ملازم کام کر رہا ہے، ملازم کو پتا ہے میرا آقا دیکھ رہا ہے، افسر دیکھ رہا ہے، بتاؤ وہ کام کیسے کرتا ہے؟ بالکل ٹھیک، کریکٹ کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے۔ اور اگر کہیں وہ غائب ہو اور نہ دیکھ رہا ہو، پھر کیا ہے؟ ہم تو کام چور ہیں، پھر ہم بس موبائل میں گھس جاتے ہیں، گپے لگاتے ہیں، کام کیسے کرتے ہیں؟ یہی مثال ہماری بھی ہے۔ جن لوگوں کو صفت احسان نصیب ہے وہ ہر وقت اس فکر میں ہوتے ہیں رب دیکھ رہا ہے، ان کی نمازیں شاندار، ان کی عبادات شاندار، ان کی تجارت شاندار، ان کے معاملات شاندار، ان کی اخلاقیات شاندار، ان کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ کیا بن جاتی ہے؟ کیا بن جاتی ہے؟ کیا بن جاتی ہے؟ اور جن کو یہ صفت نصیب نہیں ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد بھی کبھی پورے 4 رکعت نماز پڑھنے میں کم وقت کو 1 سیکنڈ تک یہ خیال نہیں آیا کہ میں رب کے سامنے کھڑا ہوں، وہ دیکھ رہا ہے۔ اپنے ذرا حساب کرو، یہ صفت ہمیں نصیب ہے؟ نمازی بن گئے، روزے دار بن گئے، صفت احسان سے خالی نمازیں ہیں؟ اللہ تو یہ صفت دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے۔ اس کو پیدا کرنے کے لیے آج سے 2 کام کرو مسلمانوں۔ پہلا کام یہ کرو، جب نماز کی نیت باندھو نا، تو نماز میں آپ اپنا دھیان، اپنی توجہ نماز کے سبق کی طرف لائیں۔ کس کی طرف لائیں؟ کہ ابھی میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین، پھر آگے سوچو میں ابھی الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہوں، پھر میں مالک یوم الدین پڑھ رہا ہوں۔ نماز کے الفاظ کی طرف توجہ رکھیں، یہ پہلا سٹیج ہے، پہلا مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے، اس کے بعد آپ نے نماز کے الفاظ کے ساتھ ساتھ معنی کی طرف خیال رکھنا ہے۔ جب خیال معنی کی طرف ہوگا پھر آپ کو یہ احساس نصیب ہوگا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ 2 کام کرنے، اس کے لیے نماز کا ترجمہ سیکھیں، ہر روز ایک آیت کا ترجمہ سیکھیں تاکہ آپ کو پتا ہو۔ تیسرا کام یہ کرنا ہے، نماز کے دوران آپ نے اپنے دماغ کے ذریعے یہ سوچنا ہے، بار بار میں دہرا رہا ہوں کہ میں رب کے سامنے ہوں، میرا رب مجھے محبت سے دیکھ رہا ہے، میرے اللہ اکبر کو سن رہا ہے، میری فاتحہ کو سن رہا ہے، میرے قیام کو دیکھ رہا ہے، میرے رکوع کو دیکھ رہا ہے، میرے سجدوں کو دیکھ رہا ہے۔ خیال آپ کے دماغ کا بازار جائے گا، کبھی اپنے بھینسوں کے باڑے کی طرف جائے گا، کبھی دنیا کی طرف جائے، پھر اس خیال کو لانا ہے، پھر جائے گا، پھر لاؤ، پھر جائے گا، پھر لاؤ۔
یہ کچھ نہیں کرنی ہے. انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا آپ کی نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمت اللہ تک ساری احسان والی بن جائے گی. کیا ہو جائے گی؟ ایک احسان کی صفت حاصل کرنے کا طریقہ نماز کے اندر یہ پریکٹیکل کرنا ہے آج سے. دوسرا کام، یہ میری آخری بات ہے، وہ یہ ہے 24 گھنٹوں میں 5 منٹ نکال کر تنہائی میں بیٹھیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھیں اور یہ مراقبہ کریں. اس مراقبے کا نام ہے مراقبہ احسان، کہ میں اللہ کے علم میں ہوں، میں اللہ کے سامنے ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. کتنے منٹ کرنا ہے؟ اور میں 24 گھنٹوں میں 5 منٹ مانگ رہا ہوں. کتنے منٹ؟ 5 منٹ کرنا ہے. آپ کا خیال ہے تو جاگے سے کھینچ کے پھر لاؤ. 5 منٹ کرنا ہے، کرنا ہے، کرنا ہے. ایک چلہ کر کے دیکھو، اس کے بعد انشاءاللہ پھر زندگی کا کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ آپ سے اللہ بھول چکا ہوگا. آپ کو ہر جگہ پہ اللہ یاد ہوگا. اللہ، اور یہ صرف نصیب ہو گئی انشاءاللہ پھر ہماری کامیابی ہے. اللہ جل شانہ سے دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.